آج کل مین اور وومن کو ایکول کہا جا رہا ہے، میسکولینٹی کو ٹاکسک بتایا جا رہا ہے، اور جو لڑکے زیادہ ایگریسو یا کمپیٹیٹو ہیں انہیں اس کے لیے شرمندہ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف فیمنزم کی رائز کی وجہ سے لڑکے ٹاپ پر پہنچ رہی ہے، اپنے گولز کو لے کر سیریس ہو رہی ہے اور ورک سپیس کو بھی ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ آج کل کے لڑکے کافی سست ہو چکے ہیں، وہ کانفلکٹ اوائڈ کرتے ہیں، مشکل سچویشنز کا سامنا نہیں کر پاتے، کمزور لوگوں کی طرح بس روم میں لیٹ کر گیمز کھیلتے ہیں اور موویز یا سیریز دیکھتے ہیں۔ آزادی کی لڑائی میں 25 سال کی عمر سے پہلے کچھ لوگوں نے لڑتے ہوئے اپنے جان گنوا دی تھی، لیکن آج کل کے وقت میں 25 سال کا لڑکا اپنے خرچے کے لیے اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، چھوٹا سا بچہ بنا ہوا ہے۔ اگر اسے بنا کسی کانٹیکٹ کے ایک انجان شہر میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنی ناکامی کے لیے سرکار کو قصوروار ٹھہرائیں گے، کچھ لوگ ایجوکیشن سسٹم کو اور کچھ لوگ اپنے پیرنٹس کو۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے سکلز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ایز اے مین آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ سکلز کو سیکھ کر ہی آپ ایک لڑکے سے ایک مرد بنو گے۔ پوائنٹ نمبر 1، فائٹنگ سکلز۔ زیادہ تر لوگ فائٹ اوائڈ کرتے ہیں، وہ بہت سارے ایکسپلینیشن دے کر فائٹ اوائڈ کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ لڑنے سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں سیلف ریسپیکٹ کی کمی بھی آتی ہے، اور بات صرف فزیکل فائٹ کی نہیں، سائیکولوجیکل فائٹ کی بھی ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم کچھ کرنے میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ ٹرائی بھی نہیں کرتے۔ ایک اصلی مرد وہ ہوتا ہے جو لڑنے کے لیے تیار ہو، وہ بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ اگر کوئی اس کے لائن کو کراس کرنے کا کوشش کرتا ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کرتا۔ اصلی مرد بیٹر لائف، بیٹر سیلری، بیٹر کلائنٹس اور بیٹر پوزیشن کے لیے لڑنا نہیں چھوڑتا۔ آپ پوری ہسٹری میں کسی بھی پوائنٹ پر چلے جاؤ، اس ٹائم کے گریٹ لوگوں کے بارے میں پڑھو، آپ دیکھو گے کہ وہ سارے لوگ وارئرز تھے، وہ سارے لوگ فائٹرز تھے، اور انہوں نے اپنے حق کے لیے کبھی بھی لڑنا نہیں چھوڑا۔ ہسٹری اسی طرح گریٹ مردوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے، تو اب سے مرد بننا شروع ہو جاؤ۔ پوائنٹ نمبر 2، the ability to diffuse conflicts۔ ایک اصلی مرد ضرورت پڑنے پر لڑ سکتا ہے، لیکن وہ کسی کمپلیکس سچویشن کو بنا لڑے بھی سلجھا سکتا ہے۔ ایز اے مین آپ کی لائف میں بھی ایسے کافی سارے پوائنٹس آئیں گے جب آپ کو دو لوگوں کے بیچ کا جھگڑا سلجھانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپنی میں دو مینیجرز آپس میں لڑنے لگے ہو سکتا ہے کہ دو بچے آپس میں لڑ رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی اور ماں آپس میں لڑ رہی ہو۔ ایسے کیسز میں آپ کو ان دو پارٹیز کے بیچ کا جھگڑا سلجھانا آنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہیو اے اسٹرانگ پریزنس۔ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کی ایک روم میں انٹری لیتے ہی ماحول بدل جاتا ہے، ہر کسی کا فوکس اس انسان پر چلا جاتا ہے اور لوگ من ہی من اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایسا اسٹرانگ پریزنس رکھنے والے لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، مضبوطی سے ہاتھ ملاتے ہیں اور آئی کانٹیکٹ مینٹین کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ بولتے کم ہے اور سنتے زیادہ ہے۔ یہ اپنا منہ تب ہی کھولتے ہیں جب ان کے پاس سچ میں بولنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، ورنہ یہ چپ رہتے ہیں۔ یہی ریزن ہے کہ جب یہ کچھ بولتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ صرف اٹینشن کے لیے کام کرتے ہیں، یہ پالتو کے جوکس مارتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں اور سارا فوکس اپنے آپ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ انہیں بھی نوٹس کرتے ہیں، لیکن یہ یوٹیوب کی ان اریٹیٹنگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ویڈیوز کے بیچ میں چلے آتے ہیں۔ جس طرح سے آپ ان ایڈز کی ختم ہونے کا ویٹ نہیں کر پاتے، اسی طرح ان کے چپ ہونے کا ویٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سچ میں ایک الفا میل بننا ہے تو آپ اسٹرانگ میلز کے بیچ میں رہو۔ آپ شاندار ایٹیٹیوڈ والے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے اور ان کی بات کرنے کی طریقے، ان کی ہیبٹس اور پرسنالٹی کو نوٹس کیجیے۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ الفا میلز اور کلاؤنز میں کیا ڈفرینس ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ڈیپ کریٹیکل تھنکنگ۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ایبسولوٹس میں سوچتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کوئی چیز یا تو پوری طرح سے غلط ہے یا پوری طرح صحیح۔ وہ ایک سے زیادہ پوائنٹ آف ویو کو دیکھ ہی نہیں پاتے، وہ صرف اپنے بلیفز کو سچ مانتے ہیں اور اپنے اوپینینز کو ریئل فیکٹس کی طرح مانتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ میچیور نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے ڈیپ کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ نہیں کیا ہوتا۔ اگر آپ ہر چیز کو جلد فیکٹ کی طرح مانتے ہو اور انفارمیشن کو کویسچن نہیں کرتے، اگر آپ نے کبھی خود کو، اپنے تھاٹس کو، اپنے بلیفز کو کویسچن نہیں کیا ہے تو آپ کے اندر ڈیپ کریٹیکل تھنکنگ کی ایبیلٹی نہیں ہے۔
آپ سوسائٹی کے رولز کے حساب سے ہی چلے جا رہے ہو۔ اگر آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ میسکولینٹی ٹاکسک ہے، ویک ہونے میں کوئی برائی نہیں، لڑکے بھی رو سکتے ہیں، ہائپر کمپیٹیٹو ہونا غلط ہے اور ضروری نہیں ہے کہ امیر اور پاورفل ہو، تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہو۔ آپ یہ کویسچن نہیں کرتے کہ ویک اینڈ انکمپیٹنٹ اور غریب رہنے میں کیا فائدہ ہے، بس انٹرنیٹ سے 2 کوٹس پڑھ کر اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہو۔ ایک ڈیپ تھنکر وہی ہے جو دونوں سائڈز کے آرگومنٹس پر سوچنے کے بعد ایک ڈیسیجن پر پہنچے۔ اس طرح کے لوگ بہت اچھے سے بات کرنا جانتے ہیں، اسے اپنے تھاٹس کو ایکسپریس کرنا آتا ہے، یہ اسرٹیو ہوتے ہیں، ڈومیننٹ ہوتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، لرن ٹو مینیج اسٹریس۔ رونے میں اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن رونے کی وکٹم ہونے میں بہت برائی ہے۔ اگر آپ ہر وقت سب کو بلیم کرتے ہیں، اپنے سچویشنز کے رسپانسبلٹی نہیں لیتے اور تھوڑی سی پرابلم پر پینک کرنے لگتے ہو، تو آپ ایک اصلی مرد نہیں ہو۔ جتنا من کرے اتنا روئے، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کے اندر سچویشن کو مینیج کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، آپ کے اندر سٹریس کو ہینڈل کرنے کی ایبیلٹی ہونی چاہیے۔ بنا اس کے آپ کبھی بھی سکسیس اچیو نہیں کر سکتے۔ بنا اس کے آپ ہارڈ سچویشن سے، فائٹ سے اور ایکشن سے بھاگتے ہی رہو گے، اور جب آپ ساری سٹریسفل سچویشنز کو اوائڈ کرو گے تو آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو پاؤ گے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو ٹائم کے ساتھ کمزور اور ڈرپوک بنا دے گی۔